بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل علم متفق ہیں کہ خصوصاً حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے زمزم پینا مستحب ہے، اور عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے سب حالات میں زمزم پینا مستحب اور جائز ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ بابرکت اور کھانے والے کے لیے ایک کھانا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ زمزم بیماری کی شفا ہے۔ زمزم پینے سے کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور بیماریوں سے شفا نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں 1 ماہ رہے اور صرف زمزم پر ہی گزارا کیا، اس کے علاوہ کوئی اور غذا استعمال نہیں کی۔ اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ زمزم کے بارے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ اہل عیال والے لوگ اپنے سب اہل عیال کو لاتے اور وہ زمزم دن کے ابتدائی حصہ میں نوش کرتے، اور ہم زمزم کو اہل عیال ممدو معاون شمار کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں زمزم کو پیٹ دینے والے کا نام دیا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، آب زمزم اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ اسی طرح ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر سب سے بہتر پانی زمزم ہے۔ ایک عربی اخبار کے مطابق زمزم کے چشمے سے فی گھنٹہ 68,400 لیٹر پانی مسلسل نکالا جا رہا ہے۔ مسجد حرام سے 4.5 کلومیٹر دور ایک کارخانہ میں یومیہ 2 لاکھ گیلن آب زمزم ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ معدنیات کی موجودگی آب زمزم میں سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، کلورائڈ، فلورائڈ وغیرہ، جو نہ صرف بڑی بڑی بیماریوں کو دور کرتے ہیں بلکہ توانائی بھی دیتے ہیں۔ دوستو، آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل ہی میں اپنی چچازاد بہن حضرت سارہ سے شادی کر لی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیت المقدس جانے کا حکم فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ علیہ السلام مصر ہجرت کر گئے۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ علیہ السلام ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس وقت تک آپ علیہ السلام کے اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر حضرت سارہ نے آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کروا دیا۔ جناب ہاجرہ ایک متقی و پرہیزگار سیاہ فام کنیز تھیں کہ جنہیں مصر کے ایک حاکم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو بطور تحفہ دیا تھا۔ جناب سارہ جو بے اولاد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث نہ ہونے کی بنا پر مضطرب و پریشان تھیں، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ آپ اس متقی و پرہیزگار کنیز سے شادی کر لیں، اور پھر اس طرح حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کی خواہش کا احترام کر کے ہاجرہ سے عقد کر لیا۔ اب ہاجرہ ایک کنیز نہ تھیں بلکہ وہ اللہ کے خلیل ابراہیم کی شریک حیات بن چکی تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سکون و سہارا بن گئیں۔ وقت گزرتا رہا، ہاجرہ کے یہاں ایک معصوم بچہ پیدا ہوا۔
حضرت ابراہیم نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ ایک دن جب سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہاجرہ اور ان کے فرزند کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دیں، خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کو وحی فرمائی کہ اسماعیل اور ان کی ماں کو شام سے باہر لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدایا میں انہیں کہاں لے جاؤں؟ ارشاد ہوا، اے ابراہیم، انہیں امن و امان کی جگہ یعنی میرے حرم اور کرۂ ارض کے پہلے مرکز پر لے جاؤ جسے میں نے خلق کیا ہے، اور وہ مکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام وحی الہی اور اس بے آب و گیا صحرا میں حضرت ہاجرہ نے اور اسماعیل کے محل سکونت کے بارے میں ہاجرہ کو خبر دی۔ ہاجرہ جو اس سے پہلے سرسبز و شاداب اور بہترین آب و ہوا سے سرشار سرزمین پر رہ چکی تھیں، بغیر کسی چوں چرا کے مشیت الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور خدا پر مکمل یقین و اعتماد رکھتے ہوئے شدید مصیبت و آلام کی وادی میں قدم رکھنے پر راضی ہو گئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ میں صبر و اعتماد کا مشاہدہ کیا تو ان کے خلوص و اعتماد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سرزمین مکہ پر پہنچے تو وہاں ایک درخت موجود تھا۔ جناب ہاجرہ نے اپنی ابا اس درخت پر ڈال دی اور اپنے بچے کو اس کے سائے میں لے کر بیٹھ گئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا تو ہاجرہ نے کہا، اے ابراہیم، آپ ہم لوگوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ پینے کے لیے پانی ہے اور نہ ہی کوئی مونس و ہمدم، بلکہ یہ تو ایک بے آب و گیا صحرا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تھیلی کھجور اور پانی کا ایک مشکیزہ دے کر واپس جانے لگے تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر دریافت کیا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے ہاں میں جواب دیا۔ تب حضرت ہاجرہ مطمئن ہو گئیں کہ اللہ انہیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، پروردگار، میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ نمازیں قائم کرے۔ اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اس گرم تپتی ہوئی زمین پر صرف 2 انسان موجود ہیں، ایک عورت اور دوسرا چھوٹا سا بچہ۔ ماں اور بیٹے کو پیاس لگی۔ ماں صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں بھاگ دوڑ کر رہی ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کچھ روز پانی اور کھجوروں پر گزارا کیا، لیکن ان کے ختم ہونے پر آپ نڈھال ہو گئیں اور بچے کو دودھ بھی نہ پلا سکتی تھیں۔ بےتاب بچے کو چھوڑ کر دور جا بیٹھیں تاکہ بچے کی بری حالت آنکھوں سے اوجھل رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو کر زمین پر لیٹے تڑپتے رہے۔ اس وقت حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی مادری شفقت جوش میں آئی اور انہوں نے زندگی کے لیے جدوجہد کرنا شروع کی۔ وہاں سے اٹھیں اور کوہ صفا پر چڑھیں، لیکن کوئی متنفس نہ پایا۔ وہاں سے آئیں، پھر وادی میں چلتی ہوئی کوہ مروہ تک پہنچیں۔ اس طرح شدید پریشانی کے عالم میں ہر دفعہ اپنے نونہال کو دیکھنے آتی رہیں۔ آخری پھیرے میں جب مروہ تک آئیں تو ان کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ کان لگا کر سنا تو یوں محسوس ہوا کہ کوئی پکار رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ۔ دیکھا تو خدا کے فرشتے
حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ روایت ہے کہ انہوں نے اپنے پر یا ایڑی کو اس جگہ مارا جہاں آج زمزم ہے، لیکن قوی روایت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور یہ آپ کا بچپن کا معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں پانی ابلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ کی مسرت قابل دید تھی۔ آپ نے خود بھی سیر ہو کر پانی پیا اور بیٹے کو بھی پلایا۔ پھر آپ نے پانی کے چاروں طرف باڑ بنانی شروع کی، مگر پانی ابلتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتیں، اسے بہنے دیتیں تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ فرشتے نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو تسلی دی کہ ان کا رب ان کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں بیت اللہ ہے، جس کی تعمیر یہ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کریں گے۔ اس عرصہ میں ایک قبیلہ بنی جرہم نے پانی کی موجودگی کی وجہ سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں ڈیرے ڈال دیے، لیکن حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں پانی کی ملکیت سے مستثنی رکھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی باہمی انس و رفاقت کے لیے یہ خواہش رکھتی تھیں کہ کوئی یہاں آ کر بس جائے۔ انہی چند خاندانوں میں رہ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام پلنے بڑھنے لگے۔